الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد برادران اسلام، قرآن مجید کا ظلم اور ظالموں کے سلسلے میں موقف بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ ظالموں کے سلسلے میں قرآن مجید کسی بھی رعایت کا اشارہ نہیں کرتا ہے، اور نہ یہ قرآن مجید کی نظر میں کسی رعایت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت صاف صاف فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی اپنی مراد نہیں پا سکیں گے۔ هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تباہی صرف اور صرف ظالموں کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ذرا پسند نہیں کرتا ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت برسنے والی ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالی غافل ہے، بے خبر ہے ان کرتوتوں سے جو ظالم کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو ان کو مہلت دے رہا ہے، اور اس دن تک پہنچا رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ حضرات، انسانوں پر انسانوں کے ظلم کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور ہر دور میں انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے ظلم کی چکی میں پستا رہا ہے۔ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات، بہت سے جانور، بہت سے جاندار بستے ہیں، لیکن کسی بھی جاندار کے اندر ظلم کرنے کی وہ کیپیسٹی نہیں پائی جاتی ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسانوں پر، دوسری مخلوقات پر جتنا ظلم کر سکتا ہے وہ کسی اور جاندار کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے طاقتور جاندار ہیں، درندے ہیں، وہ درندے اگر شکار بھی کرتے ہیں تو اتنا ہی کرتے ہیں جس سے ان کا پیٹ بھر سکے، جس سے وہ خود باقی رہ سکیں، لیکن ان کی درندگی وہ ظلم کی حدوں میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ کسی شیر کے، کسی بھیڑیے کے شکار کرنے کو ظلم کی تعریف میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی فطرت میں مقدر ہے، اس کے آگے وہ بالکل پرامن ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر جب ظلم کی صفت داخل ہو جاتی ہے، جب ان کے اندر کی درندگی بیدار ہو جاتی ہے اور ان کے اندر نفرت کا زہر پھیل جاتا ہے، تو پھر وہ انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ظلم کی ایسی ایسی شکلیں اختیار کرتے ہیں کہ جس سے انسانیت شرمسار ہوتی رہتی ہے۔ اس ملک میں ظلم کی مختلف چکیوں میں یہاں کے عوام پس رہے ہیں۔ مہنگائی، کمر توڑنے والی مہنگائی اور بے روزگاری، انسان کے سامنے مستقبل کو تاریک دکھانے والی بے روزگاری اور مہنگائی کے دو پارٹوں کے بیچ میں اس ملک کی آبادی کی اکثریت پس رہی ہے، کراہ رہی ہے، اور اس کی کراہ کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ظلم اپنے آپ میں بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس ظلم سے اور آگے بڑھ کر فرقہ وارانہ منافرت، نفرت کی سیاست، نفرت کی وچار دھارا، اس کے ذریعے جو ظلم کی طرح طرح کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں،
وہ بہت زیادہ شرمناک اور بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس ملک میں نفرت کی سیاست اور نفرت کی وچاردھارا دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ کہیں پر سیاسی مفادات کے تحت ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں، ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور کہیں اگر سیاست مقصود نہیں ہوتی ہے، سیاسی مفاد پیش نظر نہیں ہوتا ہے، تب بھی جو نفرت کی وچاردھارا جو ملک کے حصے میں سرایت کر رہی ہے وہ اپنا زہر دکھاتی ہے۔ اور یہ جو نفرت ہے یہ ظلم کی بدترین شکلیں اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ابھی اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں بلڈوزروں کے ذریعے سے عام انسانوں کے اوپر ظلم کو یا جرم کو ثابت کیے بغیر ان کے مکانوں کو بلڈوزروں کے ذریعے سے گرائے جانے کے ظلم کے گویا کہ مناظر ہم دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اتراکھنڈ میں ایک پوری بستی کو اجاڑنے کی بات سامنے آئی، اور پھر ابھی اس سے گویا کہ راحت صحیح طور پر نہیں ملی تھی کہ پتہ چلا کہ منی پور میں انتہائی بدترین قسم کے ظلم کی تصویریں، ظلم کے ویڈیو وائرل ہوئے، اور ظلم کے ایسے طریقے اختیار کیے گئے، نفرت کی ایسی صورتوں کا اظہار کیا گیا کہ جن کو دیکھ کر دنیا کے سارے درندے شرما جائیں۔ انتہائی شرمناک قسم کی حرکتیں، انتہائی افسوسناک قسم کے فسادات، ظلم، زیادتی، اور گویا کہ انسانیت سے انتہائی نیچے گر جانے والی حرکتیں جن کو انسان نہ تصور میں لا سکتا ہے نہ زبان پہ بیان کر سکتا ہے۔ اور ابھی اس کے سلسلے میں ایک آوازیں اٹھ ہی رہی تھی اور لوگ گویا کہ انصاف کی گہار لگا رہے تھے، ظالموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے، کہ پھر ہم نے دیکھا کہ پھر ظلم کی دوسری شکلیں سامنے آنے لگی۔ جے پور سے بمبئی جانے والی ٹرین میں جو کچھ ہوا اور اس میں جس طرح سے نفرت کی باتیں سامنے آئیں، ایک انسان نے نہ صرف یہ کہ قتل کیے بلکہ اس کے اندر جو نفرت بھری ہوئی تھی اس کے دل میں، اس کا جس طرح سے اس نے اظہار کیا وہ بہت تشویشناک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہریانہ میں جس طرح سے بہت ہی اشتعال انگیز قسم کے ویڈیو بھیجے گئے، پیغامات بھیجے گئے، اور جس کے نتیجے میں ٹکراؤ ہوا، اور اس کے بعد پھر اگلے دوسرے مقامات پر جس طرح سے حیوانیت اور درندگی کے ثبوت دیے گئے، عام معصوم انسانوں کی دکانوں کو جلایا گیا، اور کہ وہاں کی بسے ہوئے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، بے سر و سامانی میں وہ لوگ وہاں سے نکلے اور ایک خوف کا عالم ہوا۔ یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں ظلم اور نفرت، اس کا زہر کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے جو ہر کچھ دن کے بعد ملک کے کسی حصے میں سامنے آ جاتی ہے، یہ صورتحال ہم سب لوگوں سے، ہندوستان کے سارے لوگوں سے اور خاص طور سے مسلمانوں سے بہت ہی فکر مندی کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرات، اس بات کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے، ملت کے، ملک کے ہر فرد کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے، ڈر کو نہیں پھیلنا چاہیے، ڈر کو دلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ڈر کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے، بہت ہی افسوس کی صورتحال ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، ظلم کا واقعہ،
تو پھر بہت سے لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پوری ملت کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ بیانیہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے. ڈرنا نہیں ہے، فکر مند ہونا ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے اور آپ ڈر جاتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر پوری قوم ڈر جاتی ہے، پوری ملت ڈر جاتی ہے، ملک کے سارے عوام ڈر جاتے ہیں، تو یہ ظلم گویا کہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایک ظلم تو وہ ہوا جو خاص اس جگہ پر ہوا، اس واقعے میں ہوا، اور اس کے بعد اس واقعے سے جو ڈر پیدا ہوا، وہ ڈر اپنے آپ میں کئی گنا بڑا ظلم بن جاتا ہے. ایک نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں پر واقعہ انجام پایا، اور اس واقعے کے نتیجے میں جتنے لوگ ڈرتے ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح سے نقصان کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ صورتحال صحیح نہیں ہے. اگر کہ ایک ٹرین میں ایک واقعہ پیش آ گیا تو آپ فکر مند ہو جائیے کہ یہ کیوں پیش آیا، اس کی جڑیں کہاں پائی جاتی ہیں. لیکن اس طرح کا ڈر پھیلانا کہ مائیں اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیں، باپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کرنا بند کر دے، اور لوگوں کے اندر ایک خوف پھیل جائے گھر سے نکلنے کے بارے میں، سفر کرنے کے بارے میں، کہیں آنے جانے کے بارے میں، بچوں کو تعلیم کے سفر پہ نہیں بھیجا جائے، نوجوانوں کو روزگار کے سفر پہ نہیں بھیجا جائے، تو یہ ایک نقصان کا کئی 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 ملین گنا نقصان گویا کہ ہم خود اٹھا لیتے ہیں. ایک نقصان وہ ظالم پہنچاتے ہیں، اور اس کا کئی ملین گنا نقصان جو ہے ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. تو ڈر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی ملت کو بچانا ہے، اور اپنے ملک کے عوام کو بچانا ہے، اور ڈر کی جگہ پر فکر مندی کو پیدا کرنا ہے. اور یہ فکر مندی صرف اپنے لیے نہیں ہو، اپنے گھر کے لیے نہیں ہو، اپنی بستی کے لیے نہیں ہو، یہ فکر مندی پورے ملک کے لیے ہونی چاہیے، پوری ملت کے لیے ہونی چاہیے. اور اسلام، قرآن مجید اسی طرح کا مزاج بناتا ہے، سارے لوگوں کے لیے فکر مند ہونے کا مزاج. جب یہ بات کہی گئی کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی شخص ایک انسان کی زندگی بچا لیتا ہے، ایک انسان کی زندگی بچا لیتا ہے تو وہ ساری انسانیت کی زندگی بچاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو سارے انسانوں کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اور سارے انسانوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. تو فکر مندی ضروری ہے. فکر مندی کو عام کریں، لوگوں کو ابھاریں اس بات پر، اکسائیں اس بات پر کہ وہ سوچیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. وہ لوگ جو 1000 سال سے مل جل کر رہتے تھے، وہ آبادیاں جہاں سینکڑوں سال سے لوگ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے تھے، آخر وہ کون سی بیماری پھیلی ہے، وہ کون سی وبا آئی ہے، وہ کون سی آندھی چلی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. نفرت کا یہ زہر کہاں سے آیا ہے اور کس طرح سے پھیل رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، یہ فکر مندی اپنے اندر بھی پیدا کرنا ضروری ہے، اور سارے لوگوں کے اندر اس فکر مندی کو عام کرنا ضروری ہے. اور یہ وقتی فکر مندی نہیں ہونی چاہیے، مستقل فکر مندی ہونی چاہیے. کوئی واقعہ پیش آئے یا نہ پیش آئے، آپ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھیں، ملک کی دھڑکن کو سنیں، ملک کس طرف جا رہا ہے اس کو دیکھیں، اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے یہ بات کو سمجھ لیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی فساد ہو، کہیں پر کوئی بڑا واقعہ ہو. واقعات ہونے سے پہلے آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے فکر مندی ہو. تو وقتی فکر مندی نہیں ہو کہ ایک واقعہ پیش آیا، آپ کچھ دن فکر مند رہے، سوچا، بات کی، اور اس کے بعد پھر واقعہ پرانا ہوا اور آپ پھر اپنی دوسری بے فکریوں میں مصروف ہو گئے. اور یہ فکر مندی منفی نہیں بلکہ مثبت ہونی چاہیے. ایک منفی فکر مندی ہوتی ہے اور ایک مثبت فکر مندی ہوتی ہے.
مثال کے طور پر ایک گاؤں میں دو گروپوں میں لوگ بٹ گئے، ان کے بیچ میں نفرت کی دیوار حائل ہو گئی اور وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تو ایک فکر مندی یہ ہے کہ ہر ایک یہ سوچے کہ میں دوسرے کو کہاں سے کس طرف سے نقصان پہنچاؤں، وہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں، یہ ایک فکر مندی ہے۔ آدمی اس طرح کے پلان بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، لیکن اس سے نفرت اور آگے بڑھتی جاتی ہے، پارٹی بندی اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے، فرقہ واریت کا بھوت اور خطرناک ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بجائے دوسری فکر مندی یہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ جب ہم سب ساتھ رہتے تھے تو پھر دو کیسے ہو گئے، دو حصوں میں کیسے بٹ گئے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہ اس کو جڑ کو ختم کیا جائے، کیوں نہ اس سوچ کو بدلا جائے، کیوں نہ اس نفرت کے بیج کو زمین سے نکال پھینکا جائے اور نفرت کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ مثبت سوچ ہے۔ تو مستقل طور پر اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ اس ملک میں اس نفرت کی اس آندھی کو کیسے روکا جائے اور نفرت کے اس دلدل سے اس ملک کی عوام کو کیسے نکالا جائے۔ حضرات، ایک چیز ہے حادثے کو ہونے سے روکنا اور ایک ہے حالات کو بدل دینا۔ حادثات کو روکنے کے لیے ہم امن کمیٹیاں بناتے ہیں، وہ امن کمیٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ کوئی حادثہ نہیں پیش آئے، لیکن یہ ایک وقتی ارینجمنٹ ہوتا ہے جس کو فائر فائٹنگ کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگے اور آگ لگے تو فوراً بجھا دی جائے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ حالات ہی کو بدلا جائے تاکہ اس طرح کی امن کمیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے، لوگ مل جل کر رہنے لگے، لوگ ایک دوسرے کا خیال اور احترام کرنے لگے۔ تو اس کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ بہت حساس بات ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی یہ شاندار روایت رہی ہے اس ملک میں کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کا خیال کیا ہے، قانون کا لحاظ کیا ہے، قانون کا احترام کیا ہے۔ قانون اس لیے بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے نقصان سے، ایک دوسرے کی زیادتی سے، ایک دوسرے کے ظلم سے بچائے۔ ہر ملک میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں نے عام طور سے قانون کا احترام کیا ہے اور اس روایت کو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہے قانون کو ہاتھ میں لینا۔ قانون کو ہاتھ میں لینے سے آدمی اور زیادہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا جو سیفٹی کور ہے وہ اس سے چھن جاتا ہے اور وہ زیادہ خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور قانون کی طاقت کو استعمال کرنا، تو قانون کی طاقت آدمی کو زیادہ تحفظ فراہم کرتی ہے، زیادہ محفوظ بناتی ہے۔ تو قانون کو ہاتھ میں لینے سے آپ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، قانونی طاقت کو اپنے ساتھ رکھنے سے آپ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی آگ ہے، آگ میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائیں گے، لیکن اسی آگ کو آپ اپنے بہت سارے مفید کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بجلی کو اگر آپ چھوئیں گے تو کرنٹ لگ سکتا ہے اور تباہ کن ہو سکتا ہے، لیکن اسی بجلی سے آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قانون ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا خیال کبھی دل میں مت لائیے۔ اور یہی ہماری اس ملک میں روایت رہی ہے، جہاں تک قانون کی طاقت کا استعمال کرنا ہے ظلم کو روکنے کے لیے، تو اس طاقت کا پورا استعمال کیجیے۔ قانون کی طاقت استعمال کرنے کے سلسلے میں ملت میں ایک عام طور سے غفلت پائی جاتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کے اوپر سے بھروسہ مختلف اسباب کی وجہ سے اٹھتا رہا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، ملت کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ قانون کی طاقت آپ کی اپنی طاقت ہے،
اس طاقت کو اپنے پاس رکھیے۔ البتہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قانون کی جو لاٹھی ہے وہ وقتی طور پر تو حفاظت کا کام کرتی ہے، لیکن وہ نفرت کے زہر کو نہیں روک سکتی ہے۔ نفرت کے زہر کو روکنے کے لیے آپ کو وہ کوششیں کرنی ہوں گی جن سے نفرت کا زہر روکا جاتا ہے۔ حضرات، اس ملک میں ایک چھوٹا طبقہ ہے، ایک چھوٹا ٹولہ ہے شرپسندوں کا، نفرت پسندوں کا، نفرت کے سوداگروں کا۔ وہ نفرت پھیلا رہا ہے، اور اس ملک کی ایک بڑی تعداد ہے جو گویا کہ ایک طرح سے میدان ہے جس میں کہ نفرت کا کھیل کھیلا جائے۔ اس بڑی تعداد کو نفرت سے بچانے کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹے ٹولے کو نفرت پھیلانے سے روکنے کا کام یا اس کی نفرت کا رخ بدل دینے کا کام یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے دیوار آپ بن سکتے ہیں۔ اس ملک میں مسلمان اقلیت میں ہے، اور اس اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں پر حکومت کو نہ بنا سکتے ہیں نہ حکومت کو گرا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو ایک دین کی جو قوت ہے، دین کی جو روشنی ہے، آپ کی جو ایک ممتاز مخصوص ایک پوزیشن ہے قوموں کے درمیان، کہ آپ قوموں کے درمیان ایک قوم نہیں ہے، ایک امت ہے، ایک نظریاتی امت ہے، حق کے علمبردار ہے، روشنی کے علمبردار ہے۔ تو آپ اگرچہ اس ملک میں حکومت کو نہ بنا سکتے ہیں نہ گرا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کی وچار دھارا کو بدل سکتے ہیں، اس ملک کے پبلک اوپینین کو بدل سکتے ہیں، اس ملک میں غالب نظریہ اس کے علمبردار بن سکتے ہیں، اپنے حق کے نظریے کو غالب کر سکتے ہیں، محبت، امن اور شانتی اور عدل و انصاف کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، نفرت کی وچاردھارا کو شکست دے سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جن کی ہے چاہے ان کی چلتی رہے، لیکن آپ اپنی کوششوں سے ان کی وچاردھارا کو شکست دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوت سے آپ کو نوازا ہے، یہ آپ کی بہت بڑی قوت ہے، اس قوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، آپ کی اصل طاقت آپ کا دین ہے، اور آپ کی اصل طاقت آپ کا اخلاقی سرمایہ ہے۔ اس اخلاقی سرمایہ سے، اس دینی قوت سے آپ اس ملک میں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب فرعون کے ملک میں اور فرعون کی بادشاہی کے تحت بنی اسرائیل بہت ہی ذلت اور ظلم کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اے میرے لوگو، اے میری قوم، اگر تم، موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل کرو، اگر تم مسلم ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو مخلص لوگ تھے، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ اور اس کے بعد ان کی دعائیں کیا ہوتی تھیں؟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب، ظالموں کے ظلم کا ہم کو شکار مت بنا، ہمیں ظالموں کی آزمائش میں گرفتار مت کر۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں القوم الکافرون، کافر لوگوں سے ہم کو نجات عطا فرما دے۔ حضرات، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب پر بھروسہ، اللہ کے دیے ہوئے دین پر بھروسہ، کتاب و سنت کی طاقت کو سمجھنا، اللہ کے دیے ہوئے دین کی قوت کو سمجھنا،
اور اس قوت کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ آپ کی قوت کا اصل راز ہے۔ اگر آپ اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو العروۃ الوثقی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تو پھر کوئی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا ہے کچھ۔ اور آپ ظلم کی اس آندھی سے، ظلم کی اس آزمائش سے، ظلم کی اس کیفیت سے نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی ملت کو، بلکہ پورے ملک کو نجات دے سکتے ہیں۔ اور آپ کی حیثیت اس ملک کے لیے نجات دہندہ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ ملک آپ کا منتظر ہے، آپ کی کوششوں کا منتظر ہے، کیونکہ اس ملک کے عوام سب کے سب مظلوم ہیں سوائے کچھ ظالموں کے، اور ان سارے مظلوموں کو ظلم سے بچانا، ظلم سے چھٹکارا دلانا، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی ہے۔ اس لیے ڈرے نہیں، ڈرائے نہیں، اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے جم کر اپنے نصب العین کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے، اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کام کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، دھن کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔